بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اور دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، اس کائنات کے خالق اور مالک نے انسان کا سب سے پہلا روپ مرد ہونے کی حیثیت سے جو بنایا ہے وہ ایک شوہر ہے، اور دنیا کی سب سے پہلی خاتون، پہلی عورت جس رنگ، جس شکل، جس روپ کے ساتھ دنیا کے سامنے لائی گئی وہ ایک بیوی کی حیثیت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ یہ عورت کا پہلا اعزاز، پہلا رتبہ، پہلا مقام، پہلی عزت آبرو، اللہ کی پہلی عنایت، اس کی پہلی شکل، پہلا روپ، پہلی صورت جو دنیا کو دیکھنے میں ملی ہے وہ بیوی کی حیثیت سے ہے، اور مرد کو شوہر ہونے کی حیثیت عطا کی گئی۔ تاریخ شاہد، ہسٹری دنیا کے سامنے، اور قرآن مجید کا بیان پوری دنیا کے اندر اس حقیقت کا اعلان ہے کہ دنیا کا کوئی بھی گھر اس وقت تک کے لیے ممکن نہیں ہے جب تک اس میں مرد شوہر کی حیثیت سے اور عورت بیوی کی حیثیت سے نہیں آتی۔ یہ دونوں جب ان کا تعلق صحیح ہو، اصل پہ ہو، حقائق پہ ہو، دین پہ ہو، تھرو پراپر چینل قانون کے ساتھ ہو، تو پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ جس تعلق میں بدل جاتا ہے، یہ مرد باپ بن جاتا ہے، عورت ماں بن جاتی ہے۔ آواز کو آپ نے کچھ چھیڑا ہے یا ویسے؟ شروع میں آواز ٹھیک تھی، اتنا ہی رہنے دیں بس، یہ میرا سپورٹ کرے مجھے آواز۔ پاجی میں نے پتا ہے پیچھے کرنے والا نہیں ہے۔ میں اور آپ اگر اس دوسرے روپ کو مان جائیں اور اس حقیقت کو تسلیم کر لیں تو اس سے نہ آپ کی شان میں فرق آئے گا نہ میری شان میں، لیکن اس سے معاشرہ جاندار اور مضبوط ہو جائے گا۔ ہر گھر کی پہلی بنیاد مرد شوہر کی حیثیت سے، عورت بیوی کی حیثیت سے۔ دوسرا روپ، دوسرا رنگ کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی گود کو ہرا کر دیتا ہے، ان کی ملاقاتوں کو رنگ عطا فرماتا ہے، تو مرد شوہر کے رتبے سے باپ کے رتبے پہ چلا جاتا ہے، اور عورت بیوی کے مقام سے ماں کی حیثیت میں چلی جاتی ہے۔ اور پھر جب اللہ ان دونوں اس کو اولاد سے نوازتا ہے، مرد پیدا ہو تو وہ بیٹے کی حیثیت میں آ جاتا ہے رشتہ، اور اگر اللہ تعالی
فیمیل عطا کرتا ہے، مؤنث سے نوازتا ہے، تو پھر یہ عورت بیٹی کے روپ میں دنیا کے سامنے آتی ہے، اور پھر یہ دونوں آپس میں جس رشتے میں جڑ جاتے ہیں، مرد کا وہ چوتھا روپ بھائی کا ہے اور عورت کا چوتھا روپ بہن کا ہے۔ حضرات گرامی، جس بھی معاشرے نے عورت کو ان چار روپس میں، چاروں مقامات پہ عزت دے دی، سنبھال لیا ہے، وہ معاشرہ کامیاب ہے۔ اور سنبھالتا کون ہے؟ عورت کے ان چاروں کرداروں کو مرد، اور بگاڑتا بھی مرد ہے۔ ان چاروں میں جب مرد اور عورت، میاں اور بیوی، باپ اور ماں، بیٹا اور بیٹی، بھائی اور بہن، یہ مضبوط تعلق والے ہوتے ہیں اور اپنے درمیان میں سے کسی تیسرے کو نہیں گزرنے دیتے، تو ساری دنیا کے شیاطین مل کے، شیطانی قوتیں مل کے، سارے جادوگر مل کے، دنیا کے سارے 2 نمبر لوگ مل کے، عزتوں کے لٹیرے اور ڈاکو مل کے، ہر طرح کی تباہی اور بربادی وسوسے ڈالنے والے مل کے، ان کے درمیان میں سے رستہ نہیں بنا سکتے۔ نہ ان کو توڑ سکتے ہیں، نہ ان کو خراب کر سکتے ہیں، نہ ان کی عزت پہ ڈاکہ ڈال سکتے ہیں، نہ ان کی محبتیں چھین کے آپس میں ان کی نفرتوں کو جو ہے وہ ہوا دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر معمولی سی بھی دراڑ آ جائے، خلا پیدا ہو جائے، دوری پیدا ہو جائے، تو پھر کسی نے جو کہا تھا وہ حق ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ رشتوں کے اندر جب دراڑ آتی ہے تو پھر تیسرا فائدہ اٹھاتا ہے، شیطانی طاقتیں مضبوط ہوتی ہیں، آپس کے اندر لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں، اور وفا ہار جاتی ہے، انا جیت جاتی ہے۔ اور کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا، وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ تو حضرات، یہ 4 رشتے 4 لوگوں نے مضبوط کرنے ہیں، اور قرآن کی ایک ہی آیت نے ان چاروں کو مضبوط کروایا ہے۔ میں امید کروں گا آپ لوگ جس انہماک اور جس محبت کے ساتھ تشریف فرما ہے، ہمارا آج کا موضوع گھر گھر کی کہانی ہے، ہر دوسرے فرد کی داستان ہے، کوئی علاقہ، کوئی گاؤں، کوئی شہر مستثنا نہیں ہے جہاں آج تعلق کمزور نہیں ہو گئے، لڑائیاں، جھگڑے، رولے پھڈے اور مار کٹائی، تڑاخ تڑاخ، طلاق طلاق کی نوبتیں، ماں باپ مر جائیں تو بچے یتیم ہو کے حوصلہ کر جاتے ہیں، صبر آ جاتا ہے، ماں بھی زندہ، باپ بھی زندہ، طلاقوں کی نوبت، یہ زندہ ماں باپ والے یتیم بچے، ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہ ننیال میں عزت، نہ ددیال میں وقار، نہ لوگوں کی نظروں کے اندر کوئی ان کی جو ہے اچھائی۔ ماں باپ ہونے کا تانا دے تم اس کے ساتھ، باپ ماں کا تانا دے کہ تم اس کے ہو، دونوں طرف سے جینا حرام ہو جاتا ہے۔ آئیے اپنی اداؤں پہ کچھ غور کریں، جہاں کمی بیشیاں ہیں ان کو سمجھیں، اپنے گھروں کے تعلق کو مضبوط کریں۔ دیوار میں دراڑ آ جائے تو دھکا دے کے گرا نہیں دیتے، اس کو وہاں سے جگہ کو صاف کر کے، مستری مزدور کو بلا کر کے، مسالے کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر کے، اس دراڑ میں ڈال کر کے، بھر کر کے، اور اس کو مزید ٹوٹنے سے بچایا جاتا ہے، اور اس کو پلستر کر کے پھر ایک جیسا رنگ کر کے اس دراڑ کو یوں مٹا دیا جاتا ہے کہ آنے والے کو پھر محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہاں کبھی دراڑ آئی تھی۔ مگر انسانی رشتوں میں تھوڑی سی دراڑ آئے، تعلق میں دراڑ آئے، ہم اس کو اتنی ہوا دیتے ہیں، اتنا اچھالتے ہیں، معاملہ اتنا بگاڑ دیتے ہیں، شوہر اور بیوی کو اتنا دور کر دیتے ہیں، بہن کو بھائی سے اتنا اجنبی بنا دیتے ہیں، بیٹی کو باپ سے اتنا
بدگمان کر دیتے ہیں کہ ہر رشتہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ٹوٹتے بھاگتے، اور دن بدن یہ خلا بڑھتی جاتی ہے اور اتنی خلیج پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہ خوشی میں ملنا ہے نہ غمی میں ملنا ہے۔ وہ میرا باپ نہیں ہے، میں اس کی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ میری ماں نہیں ہے، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں۔ ہاں وہ میرا شوہر نہیں، میں اس کی بیوی نہیں۔ وہ میری بیوی نہیں، میں اس کا شوہر نہیں۔ ہاں وہ میرا بھائی نہیں، میں اس کی بہن نہیں۔ یہ میری بہن نہیں، میں اس کا بھائی نہیں۔ یہ جملے سننے کو ہمیں ملتے ہیں اور یوں گھروں کا شرازہ بکھر جاتا ہے، دنیا تماشا دیکھتی ہے، اور پھر دشمن کو راضی کر کے انسان کبھی خود بھی خوش نہیں رہتا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مضبوط ہوں، عزت بحال ہو، وقار پہلے والا ہو، آبرو ملے، تو ایک آیت سمجھیے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء۔ اس آیت کا ہم نے ترجمہ کیا کہ مرد عورتوں کے حاکم ہیں، مرد عورتوں کے حاکم ہیں۔ بھائی وہ ترجمہ غلط ہوا۔ کیوں؟ جب بندہ حاکم ہوتا ہے تو حاکم کو پتہ ہے پھر کبھی پولیس کی ضرورت، کبھی فوج کی ضرورت، کبھی لاٹھی چارج کی ضرورت، کبھی آنسو گیس کی ضرورت، دوسرے کو دبانے کے لیے عوام اور رعایا سمجھ کے، پھر ان کے اوپر کبھی جو ہے کوڑے برسانے کی ضرورت، کبھی جیل کی ضرورت، کبھی حوالات کی ضرورت، کبھی فوج و سپاہ کی ضرورت، کبھی ڈنڈا سوٹا .com کی ضرورت۔ پھر جب مرد اپنے آپ کو حاکم سمجھ لیتا ہے تو پھر عورت کو رعایا سمجھ کے وہ مارتا ہے، اپنے سے دور کر لیتا ہے، تڑاق تڑاق کی نوبت آتی ہے۔ حالانکہ قرآن کی اس آیت کا یہ مفہوم قطعاً تھا ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے الرجال قوامون، مرد عورتوں کو گرنے سے بچانے والا، قائم رکھنے والا، سپورٹر ہوتا ہے، سپورٹ دینے والا۔ آپ اس وقت دیکھیے یہ 4 مائک ایک شکنجے کے ساتھ ہے، ایک شکنجہ ہے جس نے اس کو پکڑا ہے، باقی چیزوں کو ہم نے سپورٹ دے کے باندھا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ گچھا بھی یہاں نہ ہوتا۔ میرے منہ کے سامنے اس وقت جو اینگل اور زاویہ بنا رہا ہے اور میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، حضرات یہ شکنجہ بھی انہیں پکڑ کے نہ کھڑا ہوتا اگر اس کو پیچھے اس پائپ کی سپورٹ نہ ہوتی۔ یہ پائپ اپنی جگہ پہ کبھی قائم نہ رہتا اگر اس کو اس شکنجے نے نہ جکڑا ہوتا، اور یہ شکنجہ نہ ہوتا اگر اس کو اس پائپ کی سپورٹ نہ ہوتی، اور یہ پائپ یوں کھڑا نہ ہوتا اگر اس کو نیچے قدموں کی اور پاؤں کی سپورٹ نہ ہوتی۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن انسانوں کو وہ رہنمائی دے دیتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کبھی گرتے نہیں، انسان کو گرنے نہیں دیتا۔ اقوم وہ انسانیت کو قائم رکھتا ہے، انسان قائم دائم رہتا ہے، معاشرے کھڑے رہتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، عورت کبھی خود کھڑی نہیں رہ سکتی، اس کو کھڑا کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ بیوی ہے تو شوہر اس کا سپورٹر، حوصلہ دینے والا، سہارا دینے والا۔ آپ نے دیکھا نہیں، بارش ہوئی، معمولی سی پھسلن ہوئی، چلتے جا رہے تھے، گرنے لگی، سلپ ہونے لگی، آگے ہاتھ کس نے بڑھایا؟ حوصلہ کس نے دیا؟ داد کس نے دی؟ ذرا سنبھل کے قدم رکھنا کس نے بولا؟ یہ جملوں کا سہارا، لفظوں کا سہارا، کلام کا سہارا، گفتگو کا حوصلہ، کبھی ہاتھ پکڑ کر کے، کبھی پیسہ دے کر کے، کبھی جسمانی ضروریات کو پورا کر کے، کبھی اس کی نظریات اور سوچ کو سہارا دے کے، کبھی اس کو اس کی اولاد کو سہارا دے کے، کبھی اس کو گھر کی چھت دے کر کے، کبھی مال دولت پیسہ کما کر کے۔ یہ نہ ہو تو عورت کا کھڑا ہونا مشکل ہو جائے۔ اور جب یہ شوہر آپ کو پتا ہونا چاہیے بوڑھا ہوتا ہے تو پھر اسی عورت کا بیٹا اس کا سہارا ہوتا ہے، بیٹا بن کے
یہ منظر آپ نے دیکھے ہوں گے، میں تو دیکھتا ہوں، آپ دیہاتوں میں رہتے ہیں، مجھ سے کہیں زیادہ دیکھا ہوگا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے پاؤں سائیکل کے پیڈل تک نہیں پہنچتے، لیکن وہ اپنی بوڑھی ماں کو کیریئر پہ پیچھے بٹھا کے لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ اپنی ماں کو گرنے نہیں دے رہا، خود گر جائے تو گر جائے، اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، طاقت سے بڑھ کے وزن اٹھا رہا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، ماں سے نہیں چلا جا رہا، ہاتھ پکڑ کے کندھے پہ رکھ کے چلا رہا، ماں سے سیڑھیوں پہ نہیں چڑھا جا رہا، یہ بیچارہ ہمت کر کے کوشش کر کے اٹھا کے اوپر چڑھا رہا، کبھی چارپائی پہ بٹھا رہا۔ الرجال قوامون علی النساء۔ اور آپ نے یہ منظر بھی دیکھا ہوگا، یہ منظر بھی دیکھا ہوگا، بوڑھا باپ اپنی بیٹی کو، راشا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، موٹر سائیکل بیلنس نہیں ہو رہی، سائیکل بیلنس نہیں ہو رہی، لیکن اپنی بیٹی کو شہر چھوڑنے، آفس چھوڑنے، دفتر چھوڑنے اور جو ہے کالج چھوڑنے، یونیورسٹی چھوڑنے جا رہا ہے۔ اپنے بیچارے کی حالت، جسم کمزور، جگر کمزور، دل کمزور، نظر کمزور، ہاتھ کمزور، اعصاب کمزور، جسم میں دردیں ہیں، لیکن یہ بیٹی کا حوصلہ بھی، بیٹی کا سہارا بھی اس کو قائم رکھے ہوئے، پیپر بھی دلوا رہا، پڑھا بھی رہا، تعلیم بھی دلوا رہا، اور دور دراز علاقوں میں شادیوں کے بعد جا کر کے اس کی ہمت بندھا رہا۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء۔ اور آپ نے بھائیوں کو دیکھا ہوگا، بہنوں کو بٹھا کر کے، خود بیچارہ لیٹ ہو رہا ہے، آفس میں جا کے جھڑکیں کھا رہا ہے، باس کی باتیں سن رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اپنی بہن کا حوصلہ بھی، سہارا بھی، آسرا بھی، یہ قوام بھی اسے گرنے نہیں دے رہا، قائم ہے، دائم ہے۔ سر سے باپ کا سہارا اٹھ گیا، ایک بھائی ہے، 6 بہنیں ہیں، یہ کما کے لا رہا ہے، یہ ان کو کھلا رہا ہے، جوان کر رہا ہے، ان کی شادیاں کر رہا ہے، ان کی مشکلوں میں ان کا ساتھ دے رہا ہے، خوشی غمی میں ان کو جو ہے پہنچ اور اپروچ دے رہا ہے۔ کیا مانا؟ یہ آپس کے تعلق کو نبھائے ہوئے ہے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ حضرات پھر ان سے آگے جو رشتے ہیں، ان رشتوں تک پہنچ کے کتنے یہاں نوجوان ہیں جو اپنی ابھی تک پھوپھیوں کو جا کر کے عید دے کے آتے ہیں، پھوپھو کیا ہوا، ابو نہیں ہے تو میں تو ہوں نا، اگر وہ آتے تھے تو مجھے وہی سمجھ لیں، اپنا بیٹا سمجھ لیں، اپنا بھائی سمجھ لیں، اس روپ میں کبھی دیکھ لیں، پھوپھو آپ کیسی ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، کبھی یہ خالہ کے پاس جا رہا ہے، کبھی یہ جو ہے ان رشتوں کو کہاں تک نبھاتے۔ یہ قرآن کا بیان تھا اور یہ قرآنی معاشرہ تھا۔ جب ہمارا یہ تعلق مضبوط تھا اور یہ رجل جو ہے الرجال قوامون تھے، تعلق مضبوط تھے، عورت دین کو مانتی تھی، ان رشتوں کی قدر کرتی تھی، لحاظ کرتی تھی، اور یہ رشتے عورتوں کے ان رشتوں کو مضبوط کرتے تھے۔ کعبہ کے رب کی قسم، ستاروں پہ تو لوگوں نے کمندیں ڈال لی، لیکن عورت پہ ڈورے ڈالنے ممکن نہیں تھے۔ عورت معزز تھی، کیوں؟ بھائی میں غیرت تھی، بیٹے میں حیا تھی، باپ کے اندر جسمانی کمزوری ضرور، مگر تعلق مضبوط ترین بیٹی کے ساتھ، شوہر مصروف ترین، مگر غیرت کا علم بردار ہوتا تھا جب تک یہ دیوس نہیں تھا۔ آپ دیکھتے ہیں ببر شیر کی گردن میں تو لوگوں نے ہاتھ ڈالے، مگر کسی عورت کی زلفوں تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ بھیڑیے کی رانوں تک تو دنیا پہنچ گئی، مگر کسی عورت کے ساتھ جو ہے اس طرح کا کوئی تعلق بنانا ناممکن۔ لوگوں یاد رکھیے، رات کے اندھیرے میں سوئی تو تلاش کرنا ممکن تھی، مگر دن کی روشنی میں غیرت مند اور خاندانی عورت یوں سرے بازار آوارہ گھومتی پھرتی ڈھونڈنا مشکل تھی۔ کیوں؟ یہ تعلق مضبوط ہے، اور قرآن جو کہہ رہا تھا وہ سچ تھا۔ الرجال قوامون علی النساء۔ اب حالات نے کیا کیا، دشمن نے کیا کیا، شیطان نے کیا کیا، ان چاروں رشتوں کو عورت کی نظر میں گرایا۔ چاروں رشتوں، یہاں جب میں بات کر رہا ہوں تو کوئی باپ بیٹھا ہے، کوئی بھائی بیٹھا ہے، کوئی بیٹا بیٹھا ہے اور کوئی شوہر بیٹھا ہے۔ ان چاروں رشتوں کی آج قدر دیکھ لیں۔ دشمن نے ہماری ماں، بہن، بیٹی، بہو، بیوی، ان کی نظروں میں ان کے چاروں یہ گائیڈ، چاروں سپورٹر، چاروں گن مین،
عزت کے محافظ، فریق باڈی گارڈز، ان کو کمزور بھی کیا، ڈی ویلیو بھی کیا، نظر بھی گرایا، نظروں میں بھی گرایا. بیٹا توجہ میری طرف، یہ ہم نہیں ہیں، فرنٹ پہ بیٹھے ہیں تو ڈسٹرب نہیں کریں. اب جب یہ چاروں رشتے کمزور ہوئے ہیں تو نتیجہ دیکھیے. کسی لمحے اگر بھائی بہن کو کوئی بات کہہ بھی دے تو وہ طوفان بدتمیزی گھر میں آ جاتا ہے. ماں کے سامنے چیخ، برتن توڑ، بھائیوں کے سامنے بول، باپ کے سامنے انہوں لگام پالو، انہوں نتھ دے لو. یہ بہت آیا مینوں سمجھاؤن پابندیاں لاڑا لا، میرا پیو مر نہیں گیا. بھائی کی کوئی ویلیو نہیں، گرا دیا، سائیڈ پہ کر دیا. دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا. یہ بھائی گرایا نہیں گیا، عزت کا جنازہ نکل گیا. اور اگر کہیں بیٹا روکنے لگا ماں کو، 4 5 10 20 سنا دی، میں تینوں جمیا تو مینوں جمیا نہیں، میرے رستے دا روڑا نہ بنی، خبردار جو کوئی گل میں ابو نو دسوں، دس نہیں پیو تیرا کی میرا کر لو. باپ بھی گیا، شوہر بھی گیا، بیٹا بھی گیا، پیچھے رشتہ کون سا رہ گیا؟ بھائی بھی گیا. اب کسی کو عزت دی نہیں، اعتماد ہی نہیں رہا. آپ دیکھ لیں اس وقت آپ اتوار بازار چلے جائیں، جمعہ بازار چلے جائیں، منگل بازار چلے جائیں، بدھ بازار چلے جائیں، کسی بازار میں چلے جائیں، کیا آپ کو وہاں مرد نظر آتے ہیں؟ بہت تھوڑے. بیچنے والے تو مرد ہوں گے، خریدنے والی عورتیں کیوں؟ کسی بھی عورت کو اپنے مرد کے اوپر اعتماد رہا ہی نہیں کہ وہ شاپنگ کر کے لائے گا تو اچھی ہوگی. اس نے سمجھ لیا ہے میں بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ مہنگا ترین کپڑا لے کے چلا جاؤں. پتہ ہے جواب کیا ملنا ہے؟ نہ لین آوے تو نہ لیا کرو. آ ڈیزائن ہے کوئی 5 سال پرانا چک لیا جے، تانوں پتہ ہی نہیں ہن نویں نویں برانڈ چلن ڈے نے، کدی کچھ ویکھیا ہوے تو پھر پتہ ہوے نا. سارا دن تگاری چک دے باہر، تسی وہی کام کریا کرو. ایداں دے کام ساڈے لئی، تسی کما کے پیسے دو، اسی اپے حساب لا لا نہیں. ٹھیک ہے، بندہ بھی بے بس ہو جاتا ہے. تو جے بیچارہ لے آیا کوئی سودے شودے، اودے چ کیڑے سن، اودے چ سسری سی، پتہ تانوں لگدا کوئی نہیں ککھ دا. جے کوئی کپڑا لے آیا پونا بھی آندا، وہ بھی پسند نہیں، وہ رنگ لین ڈیا سی، تانوں دینا پتہ نہیں. اب جب یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اعتماد اٹھ گیا ہے. میں بڑی درد کے ساتھ تڑپ کے پنڈ کے ماحول میں بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں شہر کیا اور گاؤں کیا ہے. یہاں پھر بھی تھوڑی بہت عزت باقی ہے. اللہ کا آپ شکر کیا کریں. پھر بھی لیکن بات کہاں چلی گئی ہے؟ چھوٹا سا سوراخ ہو تو سینہ آسان، تو جدو لگارے لے جان پھر اللہ حافظ. فیصل آباد میں ایک محلہ ہے منصور آباد. منصور آباد کے اندر ایک ڈپارٹمنٹل سٹور، بڑا مشہور جرنل سٹور. میں وہاں گیا تو مجھے کوئی ضرورت تھی، گھر والوں کے لیے سامان لینا تھا. تو رش اندر داخل ہونے کی جگہ ہی نہیں تھی. میں نے دروازے میں کھڑے ہو کے آواز دی، میں کہ پاجی انہیں نمبر دیا، چیز پھڑا چھڑیا جی. مولوی صاحب تانوں پتہ ہی نہیں انیاں بیبیاں کھڑیاں، تسی کی بولن ڈے جی؟ میں کہ جی حکم کوئی غلطی ہو گئی ہے. وہ تانوں نہیں پتا، تسی باجی ہونی نو بھیج دیندے. ہاں میں نمبر توڑ بھیج دواں پھر راضی ہے چودھری دکاندار. جے میں منہ تھاڑی لفظ کڈ لواں تے پیڑا وہاں بڑا بتائے گا باجی نہیں یہ تانوں لوز ہونا، آ نہیں تانوں فٹ آنا. باجیاں آ لیندیاں نے تے آیا تے اے برانڈ ہے. ارے تیری ماں میری ماں بہن بیٹی کل بھی تھی. ایک شخص تو اٹھ کے کہے کہ اس نے اپنی ماں جی کے کبھی یہ انڈر گارمنٹس کے لباس کو کبھی کسی جگہ دیکھا ہی ہو. وہ بھی تو شاپنگ کرتی تھی، ہمارے باپ لا کے دیتے تھے، یہ چیزیں موجود تھیں. الحمدللہ کبھی دھلے ہوئے دیکھا ہو تے ہن ماشاءاللہ بازار چنال تھی نو لے جاؤ، پتر نو لے جاؤ، اللہ ہی حافظ ہے. ڈسپلے تے لگے نے، ہر چیز میسر ہے. پھر ماشاءاللہ جو مشہوریاں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. آپ خوش نہ ہوں دنیا ترقی کر گئی ہے. یہ میاں بیوی کا، باپ بیٹی کا اور بھائی بہن کا یہ تعلق توڑ کے رکھ دیا گیا اور ختم کر دیا گیا ہے. اسی لیے اکثر بھراواں نوں وینا بھین نال شاپنگ جے کراون ٹر بھی جان گے تے دکان دے باہر ہی منہ نیویں پا کے اپنے موبائل تے بیٹھے ہون گے. باجی تسی آپ جاؤ لے.
میں نال گیا تے کی سمجھو یہ بھن ہے تے آ ہے تے فلان ہے، وہ جو مرضی گل کر لوے باجی باجی کر کے، آپیاں کر دیاں باجیاں کر دیاں، نہیں آ نہیں او نہیں، لیکن اسے شرم آئے گی، کیوں؟ اسے ڈی ویلیو کر دیا گیا ہے۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ یہی حالت باپ کی ہے، یہی شوہر کی ہے، یہی بھائی کی ہے اور یہی بیٹے کی ہے۔ میرا ایک سٹوڈنٹ ہے، میں اگلے دن بازار میں کھڑا، السلام علیکم بیٹا آپ یہاں کیسے؟ وہ ماما اندر نہ ذرا شاپنگ کرنے گئے۔ تو بیٹا آپ ماما کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ سر ان کی کوئی اپنے پرائیویسی کی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جس دن بیٹے کا یہ مائنڈ بن گیا کہ میری ماما کی دکاندار کے ساتھ کوئی پرائیویسی کی پرسنل گفتگو ہے، اور باپ باہر کمانے گیا ہوا ہے، دہاڑی پہ گیا ہوا ہے، مزدور بن کے لوٹے گا، مجھے بتائیے اس کے گھر میں کیا بچا؟ الرجال قوامون علی النساء۔ اگر میری بہنیں سن رہی ہیں، میری مائیں سن رہی ہیں، بیٹیاں سن رہی ہیں، میں ہاتھ نہیں جوڑنا چاہتا، میں ہاتھ نہیں جوڑنا چاہتا، میں کوئی ترلا بھی نہیں مارنا چاہتا، لیکن اتنی یاد ضرور دلانا چاہتا ہوں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہی نظریں کیوں جھک جاتی ہیں؟ پتہ ہے کیوں نظریں جھک جاتی ہیں؟ پوری زندگی ایک دفعہ بھی بازار نہیں گئی۔ پیغمبر کی بیٹی وہ بھی تھی اور ہمیں بھی نسبت ہے محبوب سے، پوری زندگی مجھے بازار میں کوئی روایت نہیں ملی وہ گئی ہوں۔ گھر میں آٹا نہیں ہے، دانے خود چکی پہ پیسے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کمزوری اور نحیف محبوب کے سامنے آ کے شاید بات نہیں کر پائیں، لیکن اپنی ماں جی کے پاس گئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ کچھ غلام آئے ہیں تو ابو کو کہنا مجھے بھی غلام دے دے، میرے سے کام نہیں ہوتا، یہ مشکیزیں اٹھا کے سارا کچھ کر کے۔ میرے محبوب نے بیٹی کی کیا تربیت کی، اپنی اہلیہ کو کہا بیٹی آئے نا تو کہنا غلام تو میں دے دوں گا، کیا میں اس سے اچھی چیز نہ دے دوں جو غلام بھی نہیں کر پائے گا؟ سارا دن کام کرنا، کام والے کی یا کام والی کی ضرورت نہیں۔ جب تھک جاؤ تو شام کو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ جہاں تک پھیرا جا سکے پھیرنا، سو جانا، میرا رب دن بھر کی تھکاوٹیں ختم کر دے۔ میں جو کہنا چاہ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ نے ان کے بائیں کان میں بات کہی تھی نا، اور وہ مسکرا پڑی تھی، دائیں کان میں بات کی تو روئی تھی، جو بائیں کان میں بات کی تھی کہا تھا بیٹی تم بہت جلدی سب سے پہلے مجھے ملنے والی ہو۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ میری موت آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا کرتی تھی؟ خواتین سے پوچھتی جو مدینے میں آتی ہیں، ان سے سوال کرتی مجھے یہ بتاؤ کہ عورت کا جنازہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ عورت فوت ہو جاتی ہے تو اسے قبرستان تک کیسے لے کے جاتے ہیں؟ حبشہ کی طرف سے ایک خاتون نے بتایا کہ ہم جب میت کو اٹھاتے ہیں عورت کی تو اس کی چارپائی کے اوپر شاخوں کو موڑ کے گول دائرے بنا کے ان کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ عورت کے جسم کے اپ ڈاؤنز نظر نہ آئیں، اس کے جسے کی ڈیل ڈال نظر نہ آئے، اس کی باڈی کے جو ہے ابھرے ہوئے اعضاء وہ محسوس نہ ہوں۔ اللہ اکبر، سیدہ نے وصیت کر دی تھی کہ میرا کفن دفن کا اہتمام کوئی اور نہیں، صرف میرا شوہر کرے، اور میرا جنازہ دن میں نہ اٹھایا جائے، رات میں اٹھایا جائے۔ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں میری چارپائی کے اوپر شاخوں کو موڑ کر کے اوپر کپڑا ڈالا جائے۔ جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے وہ میرے دوست جانتے ہیں، وہ دوست جانتے ہیں عورت کا جب جنازہ آتا ہے تو آج بھی اس کا سینے اور چھاتی والا حصہ یہ اوپر کور ہوتا ہے۔ حضرات، یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون سی ہستیاں تھیں؟
ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، آپ کی بیٹی، اور بیٹی کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ایسے نہیں مل گیا، پابندی کی وجہ سے ملا ہے۔ تب الرجال قوامون علی النساء، حضرت علی جیسے شوہر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین جیسے بیٹے تھے رضی اللہ عنہما، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باپ تھے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ آج میری ماں بہن بیٹی کو بھی مل سکتا ہے۔ میں یہاں ایک بہت درد کے ساتھ تڑپ کے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی طرف سے دنیا میں بندے کے لیے سب سے پہلی سزا کیا تھی؟ ہم جب کوئی چھوٹا سا گناہ بھی کریں نا، بھلے وہ بھول کے کیوں نہ کریں، غلطی سے بھی کیوں نہ ہو، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میرا رب بھول چوک اور غلطی سے ہونے والا کام معاف کرتا ہے، لیکن یاد رہے رب کے قرآن نے کہا ہے نسی آدم علیہ السلام ان کی اہلیہ کو جنت میں بھول ہوئی دانا کھا لیا، شیطان نے قسمیں اٹھا کے کہا تھا وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں اٹھا کے کہا۔ تمہیں رب نے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں جنت ہمیشہ تمہیں نہ مل جائے، تم فرشتے نہ بن جاؤ، اوے کھا لو کوئی حرج نہیں، میں جانتا ہوں میں یہاں رہتا ہوں۔ انہوں نے جب کھایا تو رب نے پہلی سزا کیا دی تھی؟ کپڑے اتارے تھے، جنت میں ہی کپڑے اتر گئے تھے۔ آج میرے اور آپ کی جو عزت ننگی ہو رہی ہے نا، دن بدن اپنے ہاتھوں سے کاٹ کاٹ کے فیشن کے نام پہ کپڑا کم سے کم ہوتے جا رہا ہے، کاسیات عاریات، یہ ہمارے جرموں کی سزا ہے، یہ ہماری کمزوریوں کی علامت ہے، یہ ہمارا دکھ ہے۔ ہماری چھوٹی سی بیٹی، ہماری جوان بہن، اور لوگوں ہماری ماں 70 سال عمر ہے، کبھی فیشن تو دیکھیں۔ ہماری بیویاں، ہم اس حمام میں دن بدن کیوں ننگے ہوتے جا رہے ہیں؟ ہمارے جرم بہت بڑھ گئے ہیں، ہمارے گھروں کے رشتے کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے اللہ سے تعلق کمزور ہو گئے ہیں۔ جو بندہ رب کے تعلق کو کمزور کر دے، میرا رب اس کے عزت کے رشتوں کے تعلق کمزور کر دیتا ہے، اور پھر وہی اس کی عزت اس کی سزا بنا دیتا ہے۔ آج ہمارے گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ ہمارے اللہ سے تعلق ٹوٹ گئے۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کی وفا بھول گئے ہیں۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں، وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں۔ لہذا نظر ثانی کریں، گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں، اسباب کیا ہیں۔ میں یہاں ایک اور فاطمہ کی بھی مثال لانا چاہتا ہوں۔ حضرات، یہ فاطمہ 3 بادشاہوں کی بہن ہے۔ یہ فاطمہ، اس کا شوہر بھی بادشاہ ہے، یہ فاطمہ، اس کے والد بھی حکمران اور بادشاہ ہیں۔ بیک وقت 5 خلیفوں سے تعلق رکھنے والی عورت، اللہ اکبر۔ اس کا تعلق ذرا دیکھنا جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں، جو آج کمزور ہو گئی ہے۔ اتنی ٹھاٹ باٹ والی، اتنی شان والی، اتنی عزت اور آبرو اور مقام والی، مال دولت اور پیسے والی، تینوں بھائیوں نے مل کے کنگن بنا کے دیے تھے سونے کے موٹے موٹے۔ ایک کنگن باپ نے دلوایا تھا، اب یہ 4 کنگن پہن کے بڑی دھوم دھام سے چلنے والی شہزادی تھی فاطمہ، بنی امیہ خاندان کی ہے۔ شوہر کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے رحمت اللہ علیہ۔ جب حاکم وقت بنے نا، سب سے پہلی میٹنگ بیوی سے کی۔ کہا میری اہلیہ، کہا جی، کہا میں حاکم وقت بننے چلا ہوں، آپ خاتون اول بن گئی، کیونکہ حاکم وقت کی بیوی پورے معاشرے اور سوسائٹی کی خاتون اول ہوتی ہے، آپ خاتون اول ہیں۔ لیکن مجھے ایک چیز ہے کہ اگر پوچھ لیا تو میں حساب نہیں دے پاؤں گا۔ معاشرے کی کسی بیٹی نے اگر یہ سوچ لیا
تیرے ہاتھ کے کنگنوں کو دیکھ کے کاش میں بھی حاکم وقت کی بیوی ہوتی تو یہ کنگن میرے بھی ہاتھ میں ہوتے. اس کے دل کے اندر جو خواہش انگڑائی لے گی کہیں اس کے بھائی کی عزت نہ اس سے لٹ جائے، اس کے باپ کی پگڑی پہ داغ نہ آئے، اس کی عزت کی سفید چادر داغدار نہ ہو. وہ ایک وقت کے حاکم کے بارے میں غلط زاویے سے نہ سوچے. لہذا میں امید کرتا ہوں کہ تم یہ کنگن اتار کے بیت المال میں جمع کروا دو. اج پاجی آپ کوکا نہیں لوا سکتے جے بھرا نے دتا ہوئے تو جانا کتنے پہ کہہ کے اسی نتلی نہیں لا سکتے، ہم انگوٹھی نہیں اتار سکتے. کیوں؟ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے. کٹ جائے گی مر جائے گی. بھراواں دیاں چیزاں ایک لے کے نہیں دے سکیا انترا نے خطرہ اتوں گلاں کردا. اللہ اکبر. نہ چون نہ چرا تاریخ لکھتی ہے ادھر منہ سے لفظ نکلے ہیں ادھر کنگن اتار کے بیت المال میں جمع کروا دیے. جتنا زمانہ خلافت ہے جائیے اس بیوی کے وجود نے سونا نہیں دیکھا، چاندی نہیں دیکھی. جب عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے نا رحمت اللہ علیہ تو بیت المال کا خازن آیا، کہنے لگا بی بی میں جانتا ہوں آپ شہزادی ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ صدقے کا مال نہیں، یہ آپ کے ذاتی ہیں اور یہ آپ کو باپ نے دیے تھے، بھائیوں نے دیے تھے. یہ کنگن آپ کے، آپ اپنے کنگن لے لیں. یہاں سوچ ہے میری بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے. قوم کی مائیں ایسی تھیں، مسلمانوں کی بیویاں ایسی تھیں، ان کی بہنیں ایسی تھیں، ان کی بیٹیاں ایسی تھیں. آبرو اس وجہ سے تھی، تاریخ میں مثال اس لیے تھی. آج میں کئی صدیوں کے بعد ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں، بھلے وہ قبر کی مٹی میں ہیں، انہوں نے تعلق کو دیکھا تھا. کہنے لگی بیت المال کے خزانچی سے فوراً جہاں سے لے کے آیا وہیں رکھ جا کے. کہا شہزادی آپ غصے میں ہیں، میں کوئی غلط تو نہیں، یہ آپ نے جمع کروایا تھا، مجھے پتا ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کیا بھی نہیں ہے مال، یہ آپ کے بھائیوں کا دیا ہوا ہے، باپ کا دیا ہوا ہے، یہ آپ کا پرسنل ہے، بیت المال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے دیا، میں نے رکھ لیا، میں امانت واپس لوٹانے آیا ہوں. کہا واپس لے جا وہیں رکھ دے. میں کل زندہ اپنے شوہر کی جتنی قدر کرتی تھی آج وہ ٹنوں من مٹی کے نیچے ہے، اس سے بڑھ کر کے میں اس کی حیا کرتی ہوں. مجھے شرم آتی ہے کہ جو چیز اس نے زندگی میں میرے ہاتھوں میں نہیں دیکھی وہ مرنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں میں پہنوں. یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی. دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا. اور ہماری لڑائیاں، ہمارے جھگڑے ہمارے گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ بچے زندہ یتیم کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارا سب سے پہلا پھڈا اس بات پہ ہوتا ہے ضروریات زندگی. تسی مینوں شادی چ لہنگا نہیں لے کے دیتا تے ہون ہی کچھ ویکھ لو، حیا کر لو. او فلانیاں نے ایداں دے اسی لائے نے، کو مینوں بھی لے کے دے چھڈو. او میری تے نہیں تنخواہ نہیں، میں نہیں کرنا، میں کی کراں، میں ساری عمر تواڈے منہ ول ویندی رواں. اللہ اکبر. بیوی کی وفا کی پہچان ہوتی ہے جب شوہر پہ غربت کے دن ہو، اور شوہر کی وفاداری کا پتہ چلتا ہے جب بیوی پہ بیماری کے دن ہو. میں نے اکثر دیکھا بیوی بیمار نہیں پڑی جا کے میں کہ نہیں چھوڑا ہے، آ کی بیمار میرے متھے پائی جے، جدو ٹھیک ہو جی بھیج دیا جی. اور یہی حالات شوہر کے ہوتے ہیں. بیوی چھوڑ کے ٹانگ مار کے چلی جاتی ہے، ساری عمر اتنے بھوک سوک تیرنو بھوکے ننگے پتہ نہیں کتھوں کنگال یال جائے میرے متھے وجے نے. چنگے پلے کھاندے پیندے بھراواں دی میں بھین ایتھے آن کے رول گئیاں تواڈے ٹکڑیاں تے. اللہ اکبر. نہیں، یہ دونوں موقع وفا کے ہیں. گھر نہ توڑنا. میرا رب ضرورتیں کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے، خواہشیں کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں. اپنے شوہر کے ساتھ جڑی رہنا. مشکل دن آ گئے، برے ایام آ گئے، دو میاں بیوی لڑ پڑے، طلاق کی نوبت آئی، لوگوں نے سمجھایا، کسی نے کہا فلاں علاقے میں جاؤ، عالم بیٹھا ہے تمہیں مسئلہ بتا دے گا، طلاق دینی ہے یا خلا لینا ہے، ایک دفعہ مشورہ کر لو، آدمی اچھا ہے تمہیں سمجھا دے گا. فائنل فیصلہ کر لیا کہ طلاق ہی لینی ہے. وہ خلا لینے پہ تیار ہے، یہ طلاق پہ، لیکن پھر بھی کسی نے کہا کچھ سوچ لو. اللہ اکبر. جس سے بات ہوئی تھی نا وہ جا کے انہیں
بتا آیا کہ آج ایک جوڑا تواڈے کول آنا تے تھوڑے تتے مٹھے ہوئے نے، کوئی سمجھا دیا جی۔ جوڑا تشریف لایا، عالم صاحب بیٹھے ہیں، سٹڈی ہو رہی ہے، مطالعہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے جی ایک مسئلہ لے کے آئے ہیں۔ کہندے میں تواڈا مسئلہ سننا۔ بسم اللہ جی آیا نو ساڈے پرانے جے مہمان جے، پہلے تواڈی خاطر تواضع ہو جائے، پہلے تواڈی خاطر تواضع ہو جائے۔ اندر آواز دیتی پلیے اللہ نے رحمت بھیجی ہے، مہمان بھیجے نے، تو کوئی ناشتے نوشتے دا سامان بھیجو۔ انہیں چادر دے تھلوں دی تھوڑی دیر بعد ایک دوانا ریڑ دیتا، پھڑ کے چوں پاسوں ویکھ کے بزرگ عالم، اللہ کرے اداں دے عالم اج بھی پیدا ہوں۔ تے اسی تے ہوندیاں ہی پہلے کوشش کرنی ہوندی نا، جے نہیں بھی لڑے تے لڑا چھڑیے، اوپر جان چھڑے دے توں اے کتھے مگر لا لے دفع کرے نو، اللہ کوئی اور رستہ کٹ دو۔ مہینے کے بعد پوچھ دی جی انہوں تو میں دفع کر رہی ہوں، کوئی رستہ کٹو، کہ رستہ تینوں ادھر ہی میں بخا چھڑیا سی، ہن تو نہ ویکھیں تے بکری گل ہے۔ ایسے نہیں تھے، یہاں سب تیار بیٹھے ہیں کہ یہ لڑیں اور پھر جو ہے ہم اپنا الو سیدھا کریں۔ اللہ کے لیے ڈرنا، گھر توڑنے سے پہلے 100 مرتبہ ڈرنا۔ دوانے نو چوں پاسو ویکھ کے نا تے لیڑا چوک کے نا تے واپس ریڑتا، کہنے لگے پلیے اے بندے زیادہ اچھے نے، مہمان زیادہ خوبصورت نے، اے دوانا ماڑا ہے، کوئی اور پیچ۔ تھوڑی دیر بعد انہیں پھر ریڑ دیتا، پھر ویکھ وہ کہ کہندے نہیں اے بھی نہیں ایڈا چنگا، اور کوئی پیچ۔ 6 دفعہ ادھروں انہیں ریڑیا، ادھروں انہوں نے ریڑیا، یہ دو میں اٹھ کے نا ٹورن لگے، کہندے بھاجی بہ جاؤ، چلے کیوں جے؟ اکھے اسی تا اپنا دکھ لے کے آیا سا، تسی فٹ بال کھیڑنا شروع کرتی۔ کیا نہیں اسی نا اصل چ تہاڈا ہی حل کر رہے سا، یہ فٹ بال نہیں کھیڈن ڈے، یہ تانوں ایک گل سمجھاونی سی کہ جے میری بوڑھی ہوندی نا اوہو جئی تے انہیں مینوں 500 پھکڑ تولنے سی۔ ظالم دیا پترا گھر لے کے کی دیتا ہی، بہ کے سکی ٹور بناون ڈیا، ایک دوانے تو علاوہ کر رکھیا کی انہیں میرا پردہ رکھیا تے پردے دے اولے بہ کے وہ نہیں بولی۔ میں 6 دفعہ واپس بھیجیا، انہیں 6 دفعہ ہی پھر چیز بھیجی ہے کہ اے محسوس ہوئے کہ نہیں اللہ دا شکر ہے، گھر چندر واڑی لگی تو واہ ٹھیر لگا دوانیاں دا، تو بدل بدل کے بھیجی جان دی، حالانکہ میرے کو لہی سی۔ انہیں میری عزت رکھی ہے، دو میں کہے اٹھ کے ٹر گئے، کہنے لگے جی سانو سمجھ آ گئی ہے، ساڈا بنیادی رولا ہوندا تو روٹی کپڑے مکان دئی ہے، تو تھوڑا حوصلہ کر لئیے، چوپڑیاں نہ لبیاں، دو نہ لبیاں، سکی کھا لانگے، حساب کتاب لا لانگے، گھر کو نہیں توڑنا چاہیے۔ ضرورت میرا رب کلی والے فقیروں کی پوری کر دیتا ہے، خواہشات کبھی حکمرانوں کی بھی پوری نہیں ہوئی، لہٰذا لڑیے مت۔ یہ اللہ نے پہلی آیت میں کہہ دیا تھا جو سورہ نساء کی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہاں لفظ رب کیوں بولا گیا ہے؟ پرورش کرنے والا جس نے ماں کے پیٹ میں نہیں مرنے دیا وہ اس نئے گھر میں بھی نہیں مرنے دے گا، جس نے ماں کے پیٹ کے گھر میں سلامت رکھا ہے وہ اس دنیا کے نئے گھر میں بھی تمہیں بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ میاں بیوی کا تعلق مت توڑنا، تم کامیاب رہو گے۔ باجی بزرگاں دی زیارت کر لو تو پھر واپس لوٹو، چنگی طرح تک لو۔ تکبیر، مولانا محمد یوسف سروری صاحب، ماشاءاللہ جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ اللہ اکبر۔ حضرات واپس لوٹیں۔ مینو اج دسن نہیں رہا، اور میرے سارے معزز رشتے ہیں، میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، ایک چھوٹا سا طالب علم کسی مدرسے میں پڑھتا ہے تو اس کی بھی دل سے اتنی ہی قدر کرتا ہوں، کیونکہ وہ مستقبل کا انشاءاللہ العزیز ہیرا ہے۔ اساتذہ، علماء، اہل علم، نام زبان پہ بھلے نہ لوں لیکن دل کے اندر اس طریقے سے درج ہیں
کہ یہ بھولنے والے نہیں ہیں، لیکن موضوع جو تھا کچھ اس طرح کا ہے کہ اسب گول تے کچھ نہ پھول. ہسدا کھیڑدا جنوں ویکھیں گا حقیقت او رونا لکاؤن ڈیا ہوندا، اندر کوئی نہ کوئی رولا. چھوٹے ہوندیاں کہندے سی ایک خودو بناوندے ہوندے سی لیراں دا، خودو پھولیا تے وچوں لیراں ہی نکلی ہیں. معاملہ گھر گھر کا کچھ ایسا ہی ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو غربت میں دھکا مت دینا. میں نے راجن پور، آپ نے سنا ہوگا پنجاب کا آخری ضلع ہے، بیک ورڈ ہے، بھوک ہے، غربت ہے، بڑے ماٹھے حالات ہیں. وہاں سے گزر ہوا ایک بوڑھے سے بابا جی. یہاں مجھے اتنا بوڑھا بابا جی کوئی نظر نہیں آ رہا، نہیں تو میں اشارہ کر کے کہتا. ماشاءاللہ یہاں کے بابے بھی جوان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو سلامت رکھے، بڑھاپوں کو وقار دے، انہاں نوں گھروں تھیاں پتراں نوواں کولوں چنگا مال لبدا رہے. اے بڈھے نہیں ہوندے حضرات. بوڑھا سا ہے، ہاتھ میں راشا ہے، ہاتھ چ رمبا ہے تے کوٹھی دے باہر گھاہ کھوترن ڈے. میں آگے بڑھ کے واپس موڑ آیا. میں کہا بابا جی تسی سرائکی علاقے چ مینوں پنجابی دس دے ہو. تھا پنجابی لیکن اپنے اوپر سرائکی روپ اس نے دھارا کہ تے کو کہیں آکھے میں پنجابی. میں کہا جی مینوں تھوڑا جہا اندازہ ہویا سی، غلط بھی ہو سکتا ہے، برحال مینوں چنگا لگا، میں تانوں پوچھ لیا. کہندے کہ پوت میں پنجابی ہاں. میں کہا جی ایتھے آن کے کی صاحب کیڑے علاقے دے ہو؟ انہیں علاقہ دسیا. میں کہا جی ایڈی دور. کہندے پوتے چگنی پیندی ہے پھر پھر کے جڑی مولا چوک کھلاری ہے. اللہ نے میرے رزق دا چھٹا ایتھے ماریا. میں کہا جی عمر دے اسی سے چرمبا پڑھ کے کھا کوترن ڈے ہو تو کھا بھی ہسدا ہونا تسی اپنے کو منڈے شنڈے نو کسے نو. کہندے پوت اللہ دا شکر ہے، اللہ نے بڑی رحمت کیتی ہے، پر میرا منڈا کوئی نہیں، اس وجہ تو میں آپ محنت کرنا. میں جی یہ تانوں کی دیندے ہونے کوٹھی والے؟ کہندے پوت بڑا کھلا پیسہ دیندے نے 1200 روپیہ. برا نہیں بولا، کوٹھی والوں کا بھی شکوہ نہیں، رب کا بھی شکوہ نہیں. میں حیران ہوا. میں کہا بابا جی تسی 1200 دے وچ کی کھاندے ہوگے تے کی پیندے ہوگے؟ انہاں تانوں کوئی جگہ جگہ رہائش دی؟ کہندے پوت اللہ دی بڑی رحمت ہے، رب نے مینوں 8 دھیاں دتیاں نے، میری بیگم بھی زندہ ہے. اور سیم اسی کردار کا آدمی فیصل آباد کے ایک جامع امدادیہ کے قریب مسجد ہے، وہاں اگلے دن میں درس دینے گیا. جب میں نے واقعہ بیان کیا تو آ گیا کہنے لگا 100% سیم وہی حالت میری ہے. 8 ہی بیٹیاں، بوڑھا کتنا ہوں آپ کے سامنے ہوں، بیوی ہے. جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ وہی دیکھتا ہے، بندوں کو شاید نظر نہیں آتا. اس شخص کا کہنا تھا 1200 لیتا ہوں. میں نے کہا جناب گھر کے 10 افراد 1200. کہندا پوت نہیں سونی نبدی ہے. میں کہا جی تیاں بھی کام کر دیاں؟ کہندے نہیں، پیٹ دی اگ لئی میں کدی عزت کسے دے گھر نہیں کلی. پیٹ دی اگ لئی عزت کسے دے گھر نہیں کلی. میں کہا جی اماں جی؟ کہندے نہیں وہ بھی گھر رہندی ہے. میں جو ہے گا مال ہے صاحب مک گئے پھر پتہ نہیں. میں کہا جی 1200 دا کی کر دے ہو؟ کہندے پوت اسی گیس دا میٹر بھی نہیں لوایا، ہمت کوئی نہیں دین دی، تے بجلی دا میٹر بھی نہیں لوایا، بل کتھوں دینے؟ پکھا گتا ہوا چل لئی دی ہے تے مہینے چ 4 دفعہ ہانڈی پکا لئی دی ہے، باقی لون مرچ کوٹ رگڑ کے روٹی کھا چھڈی دی. رب دا شکر کریدا ہے تے تھوڑے جے پیسے بچ بھی جاندے نے تے اللہ دا بڑا ہی کرم ہے پتر، اللہ دا بڑا ہی کرم ہے پتر. ضرورت ہے میرا رب کلی والی فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے. آج تیرے میرے گھر میں کیا کچھ نہیں پکتا، پھر بھی لڑائی ہے. جدوں دی تیرے گھر آئی ہیں مینوں کچھ لبا ہی نہیں، مینوں کچھ لبا ہی نہیں. کھا کھا کے ماشاءاللہ رب دیاں نعمتاں، وزن 90 کلو تے لبا کچھ نہیں. اے حافظ صاحب میرا خون ہی پی گئے نے تے وہ بیچارے بھاویں آپ انہاں وچ خون ہوے ہی نہ. نہیں میری بہن. اچھا پھر تانے نکیاں نکیاں گلاں دے تانوں کاکا جمنا پوے نا پتہ لگ جائے. لو گھر دی لڑائی گھر ایتھوں ٹوٹ گیا، تانوں کاکا جمنا پہ پتہ لگ جائے.
ਬਾਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਆ ਝਪਾਲ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਟਣਾ ਮਨ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਜਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੰਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ। یہ مرد کا کیا کام ہے مرد جانے, عورت کی کیا ذمہ داری ہے عورت جانے. ارے تندور پہ آنا پڑے, تجھے روٹیاں لگانی پڑے, پتہ چل جائے. باجی کدی شہر تشریف لے آؤ جتھے لوہے ٹل کے پانی بن دے نے نا, اس پٹھی چ ایک دفعہ جانا پہ جے, پتہ لگ جو بیوٹی پارلر کی ہوندا. اس مرد کو حقیر نہ جان, رشتے کو کمزور نہ کر. ٹی وی کے اشتہارات دیکھ کے اپنے گھر کی طاقت, اپنی عزت, اپنا سرمایہ, اپنی غیرت, اپنی آبرو, اپنی حیا, اس کو ختم نہ کر. گھر کا مین گیٹ توڑ دیا جائے, ہر کتا بلا اندر داخل ہو سکتا ہے. اسے شوہر نہ سمجھ, اپنی غیرت اور حیا کا مین گیٹ سمجھ. یہ رب نے 4 پہرے دار, 4 مفت کے سیکیورٹی گارڈ تجھ کو دیے ہیں. یہ 4 فوجی ہیں, یہ 4 سپاہی ہیں جو بغیر تنخواہ لیے کما کما کے لا کے. میں تو کہتا ہوں باقی چھوڑ دیں, ساڈے نال سردیاں دی شدید دھند چ جدوں سکرین بھی نہیں دسدی, ایک سفر تے کڈ کے ویکھو, پتہ لگ جائے راتاں کی ہوندیاں تے مرد کی ہوندا ہے. کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کے ذرا تغاری اٹھا کے 20 اینٹیں, کئی دفعہ کہنی ہے تو انہوں کی پتا, میں کہا جی سانو پتا ہے, قرآن نے دسیا ہے, تکلیف بڑی ہے, تے کلو 1.5 کلو دا بچہ چکنا کوئی سوکھا نہیں, لیکن 20 اٹا موڑے تے رکھ کے تے کانڈ تے چک کے سیڑھیاں چڑھ کے 5 منزلاں تے دن چ 20 پھیرے لا کے 500 لے ہونا بھی سوکھا نہیں. اگر درد ادھر ہے تو تکلیف ادھر بھی ہے, ذمہ داری ادھر ہے تو بوجھ ادھر بھی ہے. اتو قربان جاواں اپنے بھائیاں تو مینوں شکوا تے نہیں, بھراواں نال شکوے ہو جاندے نے, لیکن میں نہیں کردا. لیکن جدوں بھی جمعہ پڑھاؤن گے ماں دی شان, پیو پتہ نہیں کتے تھانے چ دا نام. کیا مجال جو ابو کی شان, ابو کی عظمت, باپ کا مقام, باپ کی مشکلیں. شعر بنانے والوں نے بھی جتنے بنائے ماں پہ ہی بنائے. شہر میں آنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. ایک کسی نو یاد نہیں کہ شہر میں جانے والے بھول گئے کس کے باپ نے کتنے ایکڑ بیچے تھے. دونوں پہیوں میں ہوا برابر بھرا کرو, پھر جا کر کے جو ہے گاڑی بیلنس چلتی ہے. ہماری ذمہ داری ہے. آپ کو پتہ نہیں یہ باپ کیا ہے, اس وجہ سے نہیں کہ میں باپ ہوں میں اپنی شان میں بیان کروں. میرا عدل اور اعتدال ذمہ داری ہے. جب دنیا ایسی ماحول میں بیٹھی ہوتی ہے, کوئی ہے جو گرمیوں میں تڑپ رہا ہوتا ہے, اور جب دنیا کمبل لے کے اوڑھ کے ہیٹروں میں سوئی ہوتی ہے گھر کے ماحول میں, کوئی ہے جو ٹھنڈی سرد مست راتوں میں ہواؤں کے اندر جو ہے وہ کانپ رہا ہوتا ہے, ہانپ رہا ہوتا ہے. ہاں اسے باپ کہتے ہیں. نہ اکیلی ماں گھر چلا پاتی ہے, نہ اکیلا باپ چلا پاتا ہے. دہلیز تلک دین کو لانا, دنیا کو لانا شوہر کا کام ہے. دہلیز کے اندر سے لے کے نسل تک پہنچانا, دنیا اور دین کو پہنچانا, یہ ماں کا کام ہے, یہ بیوی کا کام ہے, یہ بہن کا کام ہے, یہ بیٹی کا کام ہے. پھر گھر بچتے ہیں. اللہ اکبر. لہذا ضرورتوں پہ نہ لڑنا, ضرورتوں پہ نہ لڑنا. بھوکے سو لینا, بھوکے سونے والی بھی مثال سن لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں مسجد نبوی میں گفتگو ہو رہی ہے. مجلس میں ایک مہمان آ گیا. میرے محبوب بڑے مہمان نواز تھے. آپ کو پتا ہے دشمن گالیاں بھی دیتا تھا, آپ پھر اپنی بکریوں کے دودھ بھیج دیتے تھے. سمامہ بن اسال کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. اللہ اکبر. آپ نے اپنے 12 حجروں میں, آپ کو پتا ہے مدینے میں محبوب کے 12 حجرے تھے, 12 حجروں میں اطلاع بھیجی کہ جس گھر میں بھی کچھ ہے لے کے آؤ, مہمان نوازی کرنی ہے. 12 گھروں سے شکوہ نہیں آیا, شکر آیا. اللہ کا شکر ہے جیسے پہلے 29 دن چولہا نہیں نہ جلا,
آج بھی کوئی جلنے کے امکان نہیں نظر آ رہا ہے۔ محبوب نے رب کا شکوہ نہیں کیا، الحمدللہ بولا اور ساتھ میں متبادل ڈھونڈا، کہا ہمارے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ تے پاجی جنہیں ہاتھ چکیا سی نا وہ کئی دن گھر ہی نہیں سی گیا۔ ذرا حدیث دا سیاق و سباق پڑھنا، ایمان نال تانوں سمجھ آ جائے گی کہ بندہ چودھری ادو ہی بنتا ہے، بھرا چودھری ادو ہی بن سکتا ہے، باپ چودھری ادو بن سکتا ہے، بیٹا چودھری اس وقت بن سکتا ہے، ڈیرے داری ادو ہی چلتی ہے جدوں انہاں چوں رشتیاں چوں کوئی ایک رشتہ نال کھلوتا ہوئے، رات ہوئے تے پاویں دن ہوئے، تے پرونے ٹور آن تے گھر خالی بھی ہوئے تے اندروں لڑائی دی آواز نہیں بلکہ وفا کر کے ایک دوجے نال کوئی نہ کوئی حل کڈ لیندے نے۔ کہن لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرونا میرے نال ٹورو، لے گئے تے گھر جا کے کنڈی کھڑکائی، بیگم نے دروازہ کھولیا، کہن لگے نال پرونا ہے تے کھان پین دا کوئی ہے بندوبست؟ ہندی اج دی عورت تے جیڑیاں سناونیاں سی، حافظ جی اے نال چار یار بھی ٹور لیا ہے، گھر دے کے کی گیا سے آج ہفتہ ہو گیا ہے، عالم صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب، چودھری صاحب، جٹ خان رانا صاحب، بڑیاں بڑیاں پگڑاں تے گھر دے اندر آ کے گلاں، اولاد بھکھی مر گئی۔ ہفتے بعد آئے ہو پسروری صاحب تے نال نے پاجی انہاں دا خیال رکھیو، آپ صاحب جٹ بھرا ہے اپنا۔ پاجی گل جٹاں دی نہیں تے گل رائیاں دی نہیں، گل سائیاں دی ہے۔ سائیں چنگے ہون اللہ سب سدیاں کر دیندا ہے۔ بیوی نے اگو ہس کے آکھیا سونے ہو باہر کھلوتے ہی گلاں کری جاؤ گے، مہمان نو بٹھاؤ، تیاں پتراں دا کھانا پیا ہے، اپنی اولاد دا کھانا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں، جٹاں دا نام لیا چیمے بھی آ گئے، ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پاجی گل اگے ٹوری ہے کہ چھڑ دئیے؟ جی جدوں گھر والی نے لفظ کہے نا، یہ لفظ جب میں نے پہلی دفعہ سنے تو میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے ایک یار کو بولا یار میں ایک حدیث پڑھی ہے تو منن چ نہیں آن ڈی، دل نہیں ماندا ایداں ہوئے۔ کہندا کی پڑھیا ہی؟ میں کہا یار حدیث چ پڑھیا ہے کہ بندہ سیاق و سباق دسدا کئی دن گھر بھی نہیں سی گیا، پرونا آیا سی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مہمان نوازی کون کرو، وہ نال لے کے ٹر گیا تے گھر والی دا جا کے کنڈا کھڑکا کے تے کہندا ہے کھان پین نو کچھ ہے، پرونا نال لے آیا تے وہ ہس کے کہندی ہاں بچیاں دا کھانا تے پیا ہے۔ تے بندے نے کیا انہاں نو سوا دے تے اونے مودے کر کے نا تے تھپکن لگ پئی۔ رزاق اپنے رزق کی تقسیم دیکھ لے، ماں نے بھوکے لال تھپک کے سلا دیے۔ ساڑیاں اج ہون گیاں تے جدوں پیو گھر آنا ادو ہور چونڈی وڈن گیاں، روک رام دیا میرا ہی سر کھان نو جمیا ہے، ہن آیا ہی کیس پیو نو کی آکھنا ہی۔ تھپکی دینے لگی، سلا دیا۔ آجو پاجی کیمرے دے سامنے، اللہ اکبر۔ پاجی بچے سو گئے، کھانا بنا لیا تے شوہر نے آکھیا اج مین سوچ چک دینا ہی۔ میں پاجی نو کہاں نا مووی دا لائٹ بند کر دو، شاید انہاں نو اوکھا ہوئے گا، لیکن ادھر اشارہ کیتا ہے، کھانا رکھ کے انہیں مین سوچ بند کرتا۔ پتہ اس ویلے لائٹ کیڑی پاور سپلائی سی؟ دیوا۔ اللہ اکبر۔ ایتھے مینوں یاد آیا، پلہ مار کے بجھا گئی وہ دیوا تے اکھ نال گل کر گئی۔ ہاں جی، اے ہوندیاں نے وفاواں تے اے ہوندے نے پیار۔ کاکے سو گئی، کھانا تیاری، مہمان نال بوو، عزت نال اپنا مہمان پگتاوو تے ساڈے لئی دعا کر چھڈیا۔ میزبان بھی بھوکا رہا، بیوی بھی بھوکی رہی، بچے بھی بھوکے رہے، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، نہ بیوی رات بھوکا سونے کی وجہ سے مری، نہ شوہر مرا، نہ بچے بھوکے مرے۔
لوگوں ان کا نام امر ہو گیا، قیامت تک کے لیے علماء خطبہ منبر و محراب کے وارث اس کو بیان کرتے رہیں گے۔ مثالی رشتہ، مثالی گھر، مثالی تعلق رب ضرورت کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے، اور ضرورتیں اور خواہشات وقت کے بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اچھا ادھروں میں جدو پڑھی نہ حدیث تو میں اپنے بیلی نو کیا، میں کہ یار گل سن، تیری گھر چ بندی بندی ہے؟ کہندا نہیں ماشاءاللہ کرم والی بڑی گل مندی ہے، اپنے آکھے چ دبکا دبکا بھی لا لਈਦਾ۔ میں کہ یار ایک آپ کام کرنا ہے، میں کہ تو 3 دن پیسے بھی نہیں کر دینے تے ویسے ہی کیتے نہ اولے اولے ہو جانا، لک جانا، تے رہندا بھی کرائے تے سی۔ کہندا خیر ہے تو کراؤ کی ہے؟ میں انہوں ساری حدیث سنائی، حدیث سنا کے نہ تیجے کے دن اسی آئے، میں کیا کنڈی کھڑکا کے تو پوچھی بھلیے میرے نال پرونے نے تو کوئی چاہ شاہ لب جو؟ پاجیوں نے بوا کھڑکایا، مزیتے بیٹھے ہیں، اگوں جیڑیاں گلاں سنیاں نا کان لوس گئے۔ خیر اسی تے ویکھنا سی ہوندا کی ہے، نیویں نیویں ہو کے شرمندہ ہو کے پھر بیٹھک چ وڑ گئے۔ وہ اندر گیا، کہندا بھلیے نک نہ وڈا، اپنیاں گلاں بعد چ کر لیں گے، میں انہیں دن کتھوں آیا کیویں ہویا، پہلے مینوں بعد چ دسی پرونا کی آکھے گا؟ انہیں نالے انہوں تو نالے ہی پرونے نو پھر سنائیاں، خیر سنیاں۔ ہن میں انہوں گل سمجھائی سی، انہیں فریج کھول کے کھلو گیا تے فریج چ ادھا ک فیڈر پیا، کہندا ویکھے نا اپنی عزت بن جانی، آ جڑا ادھا فیڈر ہے نا اے دے چ پانی پا کے تے 2 چاواں بنا دے۔ او اگوں جڑی سناوندی ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے بچے دا بچیا ہویا دودھ چوں چاہ بنا کے پرونے نو دے وے بی بی کڈا اوکھا ہے یار۔ اوتھے ویکھو بچیاں دے کھانے نو سائیڈ تے کر کے، گھر والے دی عزت کر کے، مہمان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا میزبان بھی ہوئی، معاشرہ بھی ہوئی، تے گلاں بن نہیں گئیاں، اجڑیا نہیں کر۔ تے ساڈے ایتھے ماشاءاللہ میری آ چیز اس دفعہ نانا آئی تے بس اپنا آخری سلام ہے تے پھر نہ بات چاکی۔ نکیاں نکیاں گلاں، موٹی موٹی چیزوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماشاءاللہ ہم گھر توڑنے کو تیار ہیں۔ تے اس تم ہی اگے محبت کے رشتے میں وفا دیکھنا، انا نہ لانا، نہیں تو گھر ٹوٹے گا۔ جتھے انا آ گئی، کچھ من لئی دیئے، کچھ منا لئی دیئے، کچھ من لئی دیئے، کچھ منا لئی دیئے، تے اے دے لئی نرمی ضروری ہے۔ لیکن ماشاءاللہ اپنی انا پہلے تا پر لب کے برادری چ رشتہ کری دا نا، یہ بھی ساڑی انا ہوندی ہے۔ پھر اسی مال دولت بھی لب کے جی اپنے حساب دا بندہ ہونا چاہیے دا، وہ جائے جوائی نو پوچھن تے صحیح، وہ انی کی تے سمجھ ہوئے نا انہوں، وہ کسے چنگی تھان دے تے بٹھاؤن، یہ بھی انا ہے۔ پھر جدو ماشاءاللہ انا بول دی ہے نا، انا اصل چ عربی دا لفظ ہے جدا پنجابی چ مانا ہوندا میں، انا زد۔ بابا جی کہندے نے کہ پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کٹ دریا، تے دریا وچ پھر رج کے نہا تے مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر ہمسائی جیت جاتی ہے۔ یہ معاشرے کی حقیقت ہے، ہنس کے نہ ٹال دینا۔ دنیا جیت گئی تو کیا جیتی؟ ہم ہار گئے، گھر ٹوٹ گئے، انا مٹا دی جائے، وفا کو جیت کروا دی جائے، جھک جانے میں رشتوں کی عزت اور قدر ہے۔ تے اسی ماشاءاللہ جدہ اکڑی دا نا، رانا صاحب شادی کرن تو پہلے زد لا لئی، پچھلے سال چھوٹی تے مشارہ بھی چلیا سی بڑا لمبا چوڑا، تے او دے میں نے 2 شیر صرف رکھنا، ٹائم تھوڑا ہے، 2 ببر شیر تشریف فرمان ہے، تے انہاں اپنی واری لینی ہے۔ تے پاجی گل جنی مرضی لمبی کر لیے، گل اتھے ہی ہے، تو انہوں کچھ دس رہا ساں کہ انا جڑی ہے انہوں توڑنا ہے، تعلق نو مضبوط کرنا، وفا کو جتانا ہے، انا پہ آ کے نہیں۔ ہماری انا کیا ہوتی ہے؟ شادی تو پہلے لولا ہوئے، لنگڑا ہوئے، تے
ਭਾਵੇਂ ਕਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਲੂਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਗੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਵਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਰੇ 'ਚ, ਜਵਾਈ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਹੋਵੇ। اب شادی کر لی, زد کر لی, شادی ہو گئی, ایداں آکڑ کے نا اکھ کڈ کے کہندا کاکی گل سن, حساب کتاب نہ روی, پنڈ رانیاں دا ہی سارے ایک دوجے تو بگڑے نہیں تے اسی رانے ہونے ہیں. وہ اگو آکڑ کے کہندی منیا رانے ہوندے ہو, اسی کیڑے کسے دے کانے ہونے ہیں. انا سے انا ٹکرائی, لوہے سے لوہا ٹکرایا, اور چوٹ سے چوٹ, پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے, ترت بترت. پھر گھر بچا نہیں کرتے, پہلے لب دے رہے جی جاٹی ہوئے پاویں, پھر سنو, دوبارہ سنو, مورت ہوئے تے پاویں ککھ نہ انہوں مت ہوئے, شرط کو یہ جوائی اپنا جٹ ہوئے. جٹ کر لیا, ہو گیا, جوائی آ گیا, پی کے نا دودھ تے مچھا نو دے کے وٹ, صاحب نہ روی اس گھر چ رہنا ہی اسی جٹ ہونے ہیں. او اگو نا باواں تاں کر کے آندی ہے, او تسی جٹ ہوندے ہو تو اسی کیڑا کسے تو گھٹ ہونے ہیں. ایداں گھر نہیں وسدے, گھر ٹوٹ دے نے. اچھا وہ جڑیاں ہے نا پیار بھریاں رس بھریاں قوماں, انہاں دی بھی انا نہیں مکی. سد کے لیا کے ایتھے میں نہیں کہندا کہ انہیں کی آکھیا سی, میرے کول آئی جمعہ پڑھن تو بعد کہن لگی ساجد صاحب جی بھین تہاڈی تے دھی ساڈی تے رشتہ لبنا ہے. تے میں کہا جی کوئی شرطاں شرطاں, کہندی پت کوئی شرط نہیں, رائی ہوئے پاویں سائی ہوئے. جملہ ہے, میں کوئی مذاق یا کوئی اس طرح کی نہیں, اپنے معاشرے کا آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. گھر کیسے ٹوٹتے ہیں یہ دکھانا چاہتا ہوں. بھائی پھیرو میں رشتہ کر دیا, صرف ماشاءاللہ اللہ دی توفیق نال 6 مہینے کڈے, پھر آ گئی کہندی پوتو نہ طلاق دے دیتی ہے. میں کہا جی ہن کوئی شرط شرط, کہندی بس ہن کوئی انسان لب دیں. پھر جو اتھے ہونا تے پہلے ہی بندہ سوچ لے. حضرات آئے, جدو شادی ہوئی نا تو بڑا ٹیک ٹوک لا کے کرسی تے عالی شان بیگم بات سن, اسی انہیں رائیں شریف لوگ انہیں ٹھنڈے لبو لے جنہ گل کری دی ہے, تے مجبور نہ کریں. رائیں بگڑے نہ, جے کھڑاک کرے تے پھر رائیں دا کھڑاک پیڑا ہی ہوندہ. نہیں یقین ہوندا تے او فلانی جیڑی سی نا جی انہیں ایک مووی بنائی سی, تے وہ ذرا ویکھ لویں تینوں پتہ لگ جو. وہ پتہ کی آندی ہے, اچھا تسی رائی ہوندے جے, ساڈے سائیں مر گئے نے, میرے بھی سائیں زندہ نے. چوٹ پہ چوٹ, زبان پہ زبان, بات کی بات, یوں گھر نہیں بسا کرتا. ایک بولدا ہوئے دوجا چپ کر جائے, میرا رب برکتاں پا دیندا ہے. کبھی تو چپ ہو کے دیکھے. خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. یہ کیسی محبت ہے جو آگے سے اکڑتی جا رہی ہے, بگڑتی جا رہی ہے. محبت ہے تو ایک سائیڈ چپ ہو جائے. اور محبوب نے کہا تھا جس کا اللہ پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, اگر کہے تو اچھا بولے, نہیں تو چپ ہو جائے. تے سانو چپ کیڑا کراوے, سانو کیڑا چپ کراوے. ایک جگہ تے گئے تے ایک بی بی گالاں ہی کڈی جاوے, دے گالاں تے گالاں, نال میاں بھی کھلوتا, دوجے پاسوں کوئی جواب نہ آیا. اسی کنڈا کھڑکا کے آکیا یار بی بی نو سمجھاؤ عزت دار کرانا جے, کی چکر تسی شروع کیتا. کہندے بھاجی تانوں ادھروں نہیں پتا کی کرن دینا. یا کہ جی ادھروں تو کوئی آواز نہیں آن ڈی. کہندے یار کوٹھے تے ویکھیو, وہ ویکھیا نا جڑا ٹانگا نہیں جدے اوتے او جھنڈا جھنڈا بنیا ہوندا, یا اوتے بلب لایا ہوندا چنگا لمما جا, او دے اوتے نا جُتی دا پچھلا پاسا ادھر نو منہ کیتا. میں کہ ایک ہی اسی ادھر گئے, اسی آکھیا کوئی اللہ دا ڈرو. وہ کہندے جی انہاں دے اگے ہن بول بول کے اسی تھک گئے, اسی اپنا وکیل کھڑا کیتا. یوں گھر نہ اجاڑو, یہ آسانیوں سے نہیں بنتے.
घर टूटने में कितनी दर्द होती है। कभी अपने एरिया में कौए के बने हुए दरख्त के ऊपर वो कीकर के कांटू के या किसी झाड़ी के किसी शाखों के उस घोंसले के करीब से गुजर के तो देख, बेचारा चीख चीख के वार्निंग दे दे के अलार्म दे दे के शोर मचा मचा के कांका करके तरले डाल के तिल मिला के पता नहीं क्या क्या करेगा। जो जो बेचारे को होया करू पर कहू तरला ही चौधरी राह लह जा मेरे इस दरख्त अल नाम ही जिथे मेरा घर है। ते असी सारे लोगों नूं साधने आ वे वीर सत्ता भरावां दी भैन मर गई जुत्तियां खाण नूं दित्ती सजे नूं तुहाडे कोलों एक सूरमा नहीं सांभिया जांदा। ये चुप ही हो जा, कल नूं जो रोना ही जाके तरले कढ़ना ही मौलवियां कोलों फिर हलाले कराने ही, अज चुप कर जा। खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मैंने अना की मिसाल देनी थी, असी अपनी अना नहीं मार दे। मुल्तान च एक तलाक हुई, असी बड़ा टिल लाया कि काम सीधा हो जाए लेकिन नहीं बनया। मेरे को एक मिस्त्री काम करता है, मैं ओनू भी एक दिन वेख के रोटी लै गया, कहता साजी साहब खाना खा लो। मैं आख्या यार मैं नाश्ता कर, कहता जी कभी माड़े बंदियां नाल भी बह जाओ। और मैं आख्या जालमा तू माड़ा किधरों लखां दा ठेका लेना। और नहीं जी लोग सानू माड़ा ही कहते। मैं बह गया खाना खान, रोटी वेखी ते उत्तों सुक्की थल्लों वेख्या ते चोपड़ी। मैं क्या यार तेरी बेगम सियालकोट दी? कहंदा साजिद साहब पहली दफा तुहानू किदां पता लग गया? कोई पूना कोई कपड़ा कोई हिसाब कोई किताब। और मैं क्या मैं इस रोले चो लंघिया। प्रॉब्लम क्या थी? जब बेटी ने बहू ने खाना बनाना शुरू किया ना पहला तो पूछा मां जी तुहाडे पुत्र नूं किदां दी रोटी पसंद है? अगर पुत ओ ना चोपड़ी रोटी खांदा है। उन्होंने रोटी पकाई, रोटी चोपड़ दी। जदों मुंडे ने वेख्या मां नूं कहंदा ए बेबे आ सुक्की रोटी मत्थे मारी हो? आखे नहीं चोपड़ी है। तो जे वेख्या तो वो दूसरे पासों चोपड़ी सी, क्योंकि सियालकोट वाले रोटी पहले उधरों चोपड़ते हैं जेड़ी तवे ते पहले लग जाए पासा। साडे हाल तो वो पुठा पासा ना, अहीं तो उन्होंने सीधा कहने ना जेड़ा उत्ते रह जाए। वो कहते ने पहले आइए पहले पाइए, जेड़ा पहले सड़िया घ्यो नूं लाओ। मियां ने क्या पुठिए तेनू किसे मत नहीं दिती? तेनू इन्नी समझ नहीं आई अज तक घ्यो किहड़े पासे लाईदा? पुठे पासों चोपड़ के ले आई है। अबू कहंदी पुठी होऊ तेरी मां, पुठी होणगियां तेरियां भैणां, तुहाडा घर पुठा होऊ। मेरी मां ने मैनू अज तक जो समझाया उसे पासे लाया। ए पासे किते कुरान हदीस च लिखिया भी आ पासा सीधा ते ओ पुठा है? बड़ा समझाया, तरले किए, पंचायतें भेजी, बुजुर्ग भेजे, उलमा भेजे। मुंडा अपनी जगह ते जी इधर क्यों लाऊ तो ठीक। वो कहंदी मेरे मां प्यो पुठे सन, यही सारे सीधे ने, मैं जो सीखिया मैं वही लाना। तलाक हो गई है, घर टूट गया है, अना नहीं मारी, पासा सीधा नहीं किया, फिर घर नहीं बचा करते। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। भाजी गल्लां मैं अज काफ़ी सारियां करनियां सी, जे हुंदा आखिरी टाइम तो मैं तुहानू तहज्जुद तक इदां ही टोरना सी ते सवेरे तुसी जाके ना जी यही कहना सी रसूल सल्लम ने क्या लड़े होए जे व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, ते चंगा होए जेड़ा नीवा होके पहले सलाम लै लै। ते मर्द दी आदत हुंदी है लड़िया होवे ना, इहदी कोशिश हुंदी है भी भावें गलती मेरी है माफी बुढ़ी मंगे। माफी जी लगता हालात खराब है। चलें जी खैर, आखिरी बात अल्लाह की सुपुर्द। भाजी किस्त भी आजो। खैर आखिरी बात, खुतबा निकाह में एक जुमला पढ़ते हो, इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु। नस्ता घर तब चलते हैं सही सलामत चलते हैं, एक ते अल्लाह को मदद मंगया करो। ते अल्लाह को मदद किदा मंगनी है? थोड़ा सबर करके तो नमाज पढ़ के। लड़ाई लड़ुई हो जाए ना तो फिर नमाज पढ़ लिया करो। ओए अगे पीछे नहीं, चलो लड़ के ही पढ़ लिया करो। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ये नहीं जो बंदा घर आवे उदों मुसल्ले ते खलो जाओ। मेरे दादा जी की तीसरी शादी हाफिजा हदीस ते माशाअल्लाह हाफिजा कुरान ते नवाफिल आबिदा जाहिदा, पूरा इलाका वेखण आया भी चौधरी अब्दुर्रहमान दे घर यार बड़ी आलमा बड़ी फाजला आबदा जाहिदा आई। खैर 2-4 दिन जदों लंघे ते दादा जी कहन लगे भलीए मैं तो सवेरे तहज्जुद वेले उठ के जाके हल वाउणे हुंदे ने ते तू मैनूं रोटी देण आउणा। कहंदी अब्दुर्रहमान गल सुण, रोटी
کھیتاں ہل مینوں دوبارہ نہیں کہنا اسلام نے اجازت نہیں دیتی عورت باہر پیر رکھے وقرنا فی بیوتکن میں گھر چ رہنا ہی عبد الرحمان صاحب جٹ بندے چپ کر گئے یہ بھی دین دا حکم ہونا ہے اچھا جی ٹھیک ہے خیر حال لوا کے ایکڑ 1.5 ایکڑ تھکے ہمبے نہ پیچھے کوئی لسی نہ کوئی پانی گھر آئے تے وہ تخت پوش نہیں جڑا نماز والی جگہ بنی ہوندی اچھی اوتھے نماز شروع کیتی دادی ہونی تے دادا جی چودھری عبد الرحمان صاحب بیٹھے نے سوچن دے بھی ہن سلام پھیرو تے چلو کوئی ویکھ کے جدوں ویکھیا نا بھی یہ تو کوئی لمبا ہی پروگرام ہے وہ کہندے میرے ایتھے کتورے نچن ڈے تے ہن میں کی آکھاں اللہ کیدے نال گل کراں تے پتہ کی کہندی ٹوکرے تھلے پئی جے چوک لو فاظفر بذات الدین دین کا یہ معنی نہیں رب کے ٹائم میں رب کو ٹائم دیا جائے بندو کے ٹائم میں بندو کو ٹائم دیا جائے یہ مدد ہوتی ہے گھر کو چلانے کی اور بسانے کی تے ایک دوجے دا تعاون کرنا ہے تے اللہ کو مدد منگنی ہے تعاون تے ذرا گل ٹھنڈے دل نال سنیا جے منڈا بیمار ہو جائے منڈے تو مراد پاویں بابا بھی ہوئے شوہر بیمار ہوئے پہلی کوشش ہوندی ہے کہ گھر جاندیاں ہی نا بیگم کولوں لتاں دکھنڈیاں کٹاونیاں سر بھی گھٹ دے آ تیل لائی ذرا چاہ بناویں کہوا بھی بنا تے کوئی گولیاں 2-4 لیا انہیں لیا دینا ہے گھٹ بھی دینا ہے تے جے کیتے اللہ نہ کرے وہ بیچاری بیمار ہو جائے نا وہ انسان نہیں یک طرفہ تعاون یک طرفہ محبت سے بات نہیں بنتی محبت ایک طرف سے ہو تو سزا دیتی ہے جو ہو دونوں طرف سے تو مزہ دیتی ہے سر پیڑ لک پیڑ ہوئے تو کی کہندا ہے اور جدوں انہاں سر بن کے پئی ہونی اٹھ مر گولی کھالا پکالا چاہ بنا کے پیتی نہیں جاندی اچھا میں بیمار ہاں تے او گھٹے بھی چاہ بھی بنا کے دوے تے گولیاں بھی لیا کے دوے تے خدمتاں بھی کرے تے میرا حال ہول بھی پوچھے تے بولے بھی پولا تے میں آکھا اوئے اٹھ دی نہیں چاہ نہیں بناوندی بہانے بنا کے پئی تو پھر وہ بھی انسان ہے گھر یوں ہی ٹوٹتے ہیں درد کا احساس کر تے جے میں گھٹن لگ پیا تے مینوں تے ابے نے کہنا ہاں جی پاجی معافی تو نہیں لبنی تے آپاں ڈردے ہیں کدی آکھیا ہی نہیں تعاونوا علی البر والتقوی کتوں ہونا ہے ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ کتوں ہونا ہے تے جب ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی کتنی دیر چلے گا تہاڈا ٹائر پنچر ہویا ہوئے تے میں روک کے تانوں جیک دواں تے جدن میرا ٹریکٹر پنچر ہو جائے تسی کولوں لنگ جاؤ تے اگلی دفعہ کی ہو میرا سر دکھے تے تسی گھٹنا تہاڈا دکھے تے میں دبکے مارنے ہاں جی تھوڑے جے ابے بھی اولاد تے ترس کھان کیونکہ اصل طریق ہے کہ ہر ابا بھی کسے زمانے دا اپنے ابے کو لفظ سن چکیا ہوندا لہذا وہ نہ موڑیا کرو ترس کھایا کرو ماما بھی ترس کھان بچیاں تے مثال اپنی ایک دے کے گل ختم میں وائی ووئی کردا سی تے پھلیاں نال کਣکاں گاندے سی ماشاءاللہ ایک لمبا چوڑا سلسلہ کھیتی باڑی دا تے جدوں ٹائم ملنا نا ڈنگراں ٹوراں چوں تے پٹھے وڈ کٹ کے تے گھر آن کے ماں بہن نال بھی کم کرا دینا تندور تا دینا سبزی کٹ دینی تے امی کہندی سی میرا تیاں ورگا پتر ہے تے بہناں کہندیاں سی ساڈے ویر ورگا جگ چ ویر کوئی نہیں شادی ہو گئی مینوں جامع سلفیہ کام سی 3 دن بعد واپس اوتھے گیا نا جدوں تے ماں جی نے کول کھیرے رکھے تے سلاد پیا تے میں بھی پھڑ کے کٹن لگ پیا تے ماں کھنگورے ماری جے منہ کچھ نہ کے کھنگورے تے باجی دور کھڑی دروازے چ سینتم میں کیا پتہ نہیں کی مسئلہ ہے میں باہروں میں اٹھ کے گیا تے کہندی حالے 3 دن نہیں ہوئے رن مریدا سبزیاں بھی کٹ کے دے کے خدمتاں کرن شروع کرتی ہیں وہ میں کیا باجی رب دا خوف کھاؤ وہ جدوں تواڈے نال کم کرائی دا سی تے میرے بھراواں ورگا میرے ویر ورگا جگ چ ویر کوئی نہیں تے ماں کہندی سی تیاں ورگا پتر ہے کوئی وہ بھی تے کسے دی بہن ہے جے میں تے عام روٹین چ کٹن ڈیا تسی مینوں ایڈا وڈا جڑا نا جی میڈل ہاتھ چ پڑاتا وہ کوش اللہ دا خوف گھر جب بستے ہیں عدل کی بنیاد پہ جہاں سے عدل اٹھ جائے انصاف اٹھ جائے والعدل فی الغضب والرضا خوشی ہے تو بھی عدل پریشانی ہے تو بھی عدل کا ساتھ نہیں چھوڑنا میرا رب گھر بسا کے رکھے گا تے ساڈی تھی اوتھے حکمرانی کرے ماشاءاللہ جویں اپنی کڑی کہندی ہے نا منڈا اودا ہی مندا جوائی بڑا چنگا جا
کہ جی اپنا منڈا مان لوے ایتھے ماں کہندی ہے رن مرید تے او پتہ ہے اپنے ماں پیو کول جا کے کی کہندی ہے جے منڈا ماں پیو دی مان لوے لائی لگ تے اسی کدھر جائیے ایک پاسوں لائی لگ دوجے پاسوں رن مرید تے گھر کتوں آباد رہن لہذا لفظ سوچ کے بولے پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے لہجے آگ لگا دیتے ہیں تو جتھے آگ لگی ہوئے معاملے پسمی ہونے نے آگ ٹھنڈی کرو ایک دوجے دا تعاون کرو انازد ختم کرو ملان چ پہل کرو بلان چ بھی پہل کرو زد نہیں کرنی تے رسے ہو ضرور رسو مگر اینا نہیں کہ منانے والا مناتے 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 بیچارہ خود ہی روٹ جائے اور زندگی کا تعلق ٹوٹ جائے کچھ وہ کھچے کھچے رہے کچھ ہم تنے تنے اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا کچھ آپ نرمی کریں کچھ ہم نرمی کریں یہ دین پیار اور محبت کا نام ہے الدین النصیحہ یہ خیر خواہی کا نام ہے اللہ سے دعا ہے اللہ پہلے تو امید ہے پورے چپال چ کوئی رولا کوئی نہیں ہونا تے سجے کھبے بھی تے جے کوئی ہے نا تے گھبرائیو نا جا کے پہل کر کے ہاتھ ودا لیا جے تے جے پیکے گئی ہوئے تو فون کر لیا جے تے اٹھایا جے راتی 2:30-3 بجے اللہ خیر کرے کوئی ایمرجنسی نہ ہو گئی ہوئے ابو بیمار سن اس ویلے فون پہ آوندا ہے اب بیبے سنی نا ذرا تے بھاویں بیبے بھی سنے تے انہوں کہنا کڑی نوں تو رولا بڑا خطرناک ہے تے کہہ لینا چلو ایکسکیوز می جان دو عفواً سوری لو سماحت یہ کہن نال بندہ چھوٹا نہیں ہو جاندہ تے جے کوئی عورت بہن ماں سنن رہی ہے تے او بھی اس تے عمل کر لے وخیرہم الذی یبدأ بالسلام گارنٹی کائنات کے امام نے دی ہے جو پہل کر لے گا وہ اچھا ہے تے چنگے بنو تے جے پھر بھی کام نہ بنے تے ایک دعا یاد کر لو اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا اللہ ساڈے دلاں دی جڑی الفی وچ مک گئی ہے نا اے الفی سانو صحیح دے دے تے صحیح معنی چ جڑ جان تے الفت کامیاب ہو جائے واصلح ذات بیننا تے آ جڑے ساڈے وچ درمیان چ زنگ زنگ آیا نا ریگ مال مار کے تے اللہ پیار دے رشتے جوڑ کے محبت پیار معاملات چنگے کر دے اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین